مرزا نے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے بیان میں ایک لطیفہ سنایا ہے اور ساتھ ہنسے بھی ہیں، ان کی یہ حرکت غلط ہے اور ان کو چاہیے کہ معذرت کریں۔ پہلے آپ مرزے کی بات سن لیں، پھر اس کے بعد ہم مرزے کو اسی کی ویڈیو سے ہی دو بہت بڑی پھکیاں دیں گے۔ نیوز نمبر 2، وہ ہمارے ممدوح جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، پچھلے دنوں انہوں نے جوش خطابت میں وکیلوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک لطیفہ سنا دیا۔ اچھا، یہ لطیفہ پنجاب کے کلچر میں بچپن سے ہم خود بھی سنتے رہے اور سناتے رہے، ہم نے کبھی اس کو عیب تصور نہیں کیا تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہدایت نہیں دی تھی۔ لہٰذا مولانا صاحب نے جو بیان کیا یہ کوئی انہوں نے خود سے انوینٹ نہیں کیا، یہ پنجاب کے معاشرے میں چلتا ہے۔ لیکن مولانا جیسی بڑی پرسنالٹی جو کہ اتحاد امت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے کہ ان کے پیچھے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے نمازیں پڑھتے ہیں، ان سے بالکل یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس قسم کی بات اپنے اسٹیٹ سے کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک لطیفہ سنایا کہ جی انگریز ایک دفعہ آیا سب کانٹیننٹ میں، اس نے دیکھا کہ 10 محرم کے دن لوگ غم کا اظہار کر رہے ہیں، ماتمی جلوس نکال رہے ہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کس چیز کے غم کا اظہار کر رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اس دن شہید ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم بھی اس غم میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 1400 سال پہلے واقعہ ہوا تھا۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی ہنسے، اپنی آڈینس کو بھی ہنسایا۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے اس بیان کے اوپر معذرت کریں اور اس بیان کو واپس لیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو دیوبند میں اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو اہل البیت سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ جو ان سے حرکت ہوئی اس کی وجہ سے ان کو ہم زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے، اگرچہ یہ حرکت ناصبیوں والی ہے، یزیدیوں والی ہے، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ سیدنا حسین ابن علی کو امام حسین کہتے ہیں، بلکہ اس ویڈیو میں بھی انہوں نے امام حسین کہا، پھر علیہ السلام بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ مرزے کے اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ مولانا نے یہ لطیفہ جو سنایا نہیں سنانا چاہیے تھا، اور پھر ساتھ ہنس سے یہ بھی غلط ہے، تو ان کی یہ حرکت ناصبیوں والی ہے، یزیدیوں والی ہے، اس لیے مولانا کو چاہیے کہ معذرت کریں، اپنا بیان واپس لیں۔ اب اس پر ہم مرزے کو دو پھکیاں دینا چاہتے ہیں مرزے کی اپنی ویڈیو سے۔ نمبر 1، جو لوگ قرآن بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہوئے مرزا نے کہا کہ اللہ کا تم سے باتیں کرنا ایسے ہے جیسے کہ فرینچ میں آ کر بولنا شروع کر دے، وہ گالیاں بھی دے تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، قرآن کریم کو مرزا نے کس چیز کے ساتھ تشبیہ دے دی؟ سر نبی علیہ السلام کی فجر کی نماز تقریباً 40 سے 50 منٹ کی ہوتی تھی سر، وہ جو صورتیں پڑھتے تھے، تو پھر ظاہر پیچھے جب صحابہ سنتے تھے ان میں بجلی بھری گئی ہے نا، پھر انہی کی زبان ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ تو آپ نے صرف ایک جملے ہی بولے میں نا جی، جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ نے کتوں تہاڈے نال گلاں کرنی تسی پڑھ بھی لو، تانوں پتہ ہی نہیں کہ میں گلاں کردا ہے، وہ گلاں کر رہا ہے، وہ انج ہی ہے گل تہاڈے نال کہ ایسے کوئی باہر سے بندہ کوئی فرینچ آ جائے اور فرینچ کے اندر بولنا شروع کر دے، بھاویں تانوں گالاں بھی کڈے نا تانوں پتہ نہیں لگنی انہیں کیا ہے۔ اسی لیے وہ عربی تو گالیاں بھی نکالے تو میرا پاکستانی کو تو نہیں پتہ چلے گا۔ بالکل صحیح، وہ لطیفہ بنیا نا کہ جو بھی کہندے سا کو قرآن ہی پڑھدا سی، ساڈے نوں بھی پتہ لگتا ہے قرآن۔ اب اس موقع پر فرینچ کی زبان بلکہ اس زبان کی گالیوں کا تذکرہ کرنا اور پھر لطیفہ سنانا، مرزے کے شاگرد انصاف سے بتائیں کہ مرزے کے اسی اعتراض کی روشنی میں کیا مرزے کا یہ والا طرز مناسب ہے؟ کیا مرزے کو اس پر معذرت نہیں کرنی چاہیے اور اپنا یہ بیان واپس نہیں لینا چاہیے؟ مولانا نے تو یہ بات کی کہ سنا ہے، یعنی ایک بات مشہور ہے، اور مرزے نے تو خود تشبیہ دی ہے فرینچ کی گالیوں کے ساتھ، نعوذ باللہ، اور فرینچ کی گالیوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے مرزا ہنس بھی رہا ہے، لطیفہ سناتے ہوئے بھی ہنس رہا ہے۔ تو مرزا یہاں کیوں ہنس رہا ہے؟ مرزا کو اپنی اس حرکت پر شرمندگی نہیں ہے؟ مرزا اس حرکت کو کیا نام دے گا؟ یہ کس کی حرکت ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ مرزا اپنے گریبان میں جھانکتا ہے یا نہیں جھانکتا، اپنے اس بیان کو واپس لیتا ہے یا نہیں لیتا، معذرت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اسی طرح مرزا نے اپنی ایک ویڈیو میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر نعوذ باللہ ایک بڑھیا کا لطیفہ فٹ کیا۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریظہ کی طرف بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے، ظہر یا عصر کی نماز تھی، تو کچھ صحابہ نے راستے میں پڑھ لی تھی کیونکہ وقت ختم ہو رہا تھا، اور کچھ صحابہ نے کہا نہیں ہم قریظہ میں جا کر پڑھیں گے، بے شک قضا ہوتی ہے ہو جائے۔ تو یہ بات بیان کرتے ہوئے مرزا نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے کہا تھا کہ نماز بے شک قضا ہوتی ہے لیکن ہم وہاں جا کر پڑھیں گے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی پر نکیر نہیں کی، لیکن مرزا نے ان صحابہ کرام پر لطیفہ فٹ کیا جنہوں نے قریظہ میں جا کر نماز پڑھی تھی اور قضا ہو گئی تھی نماز، یعنی ان صحابہ کرام کے فہم پر طنز کرتے ہوئے مرزا ہنسا بھی اور ایک بڑھیا کا لطیفہ بھی فٹ کیا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر نکیر نہیں کی تھی۔ آپ مرزا کی وہ بات خود سن لیں۔ وہ غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے آپ کو پتہ ہے بدعہدی کر دی تھی، تو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے بھی زرہ نہیں اتاری ہے،
اور آپ جو جنگ روک کے بیٹھ گئے ہیں، یعنی وہ جب کافر واپس چلے گئے، بنو قریظہ نے بدعہدی کی ہے، ان کو اب سزا دی جائے گی، تو آپ وہاں پہنچے فوراً۔ تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ سب کے سب لوگ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے مگر بنو قریظہ کے ان قلعوں کے پاس جا کے، یہودیوں سے جو ہے نا بدلہ لینا ہے بدعہدی کی سزا کا۔ تو صحابہ کرام وہاں سے چل پڑے۔ اب راستے میں مغرب کا وقت قریب آ گیا، کچھ اصحاب نے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے کے خدشے کی وجہ سے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی کہ قضا نہ ہو جائے۔ کچھ اصحاب نے بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کے مغرب کے وقت میں جا کے عصر پڑھی۔ اب زور اثر تو جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء بھی جمع ہو سکتی ہے، لیکن عصر اور مغرب تو نہیں جمع ہونی چاہیے، نماز انہوں نے قضا کر دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام فرماتا نماز ادھر پڑھنی ہے، انہوں نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا۔ دوسروں نے کہا کہ یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ جلدی جلدی پہنچو، کوشش کرو کہ عصر تک وہاں پہنچ جائے۔ ظاہر نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ نماز وہ قضا کرتے، ٹھیک ہے۔ دونوں نے اپنے اعتبار سے اجتہاد کیا، نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ ہے، آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ جنہوں نے ظاہری حدیث پہ عمل کیا تھا نا، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ فقہ کو فالو کرتے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر وہ ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے نا کہ وہ ایک کوئی بوڑھی اماں تھی نا، وہ ان پڑھ تھی نا، اس کو ٹائم دیکھنا آتا تھا نا کچھ، تو اس کی دوائیاں جو ہے نا پیک کر کے نا اس کی بیٹی نے اس کے سامان میں رکھ دی اور کہا کہ اماں جی جب وہ فلاں موڑ آئے گا نا، اس موڑ کے اوپر جا کے نا آپ نے دوائی کھانی ہے، یعنی اس وقت وہ جیسے آپ پنڈی سے چلے اور میں کہوں جی جب آپ دینے پہنچیں گے نا تو آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دینے آپ اس وقت پہنچیں گے جب یہ دوائی کا وقت ہو جائے گا۔ وہ جناب انہوں یاد نہیں رہا، گڈی اگے ٹر گئی، جیلم پہنچ گئی، انہیں رولا پاتا جی دینے دینے تو دسے نہیں دینے، واپس لے کے چلو۔ وہ گاڑی واپس دینے لے کے گئے، ادھر جا کے اس نے دوائی کھائی، انہوں نے کہا جی ہوں جان دو جیلم، ٹھیک ہے۔ وہ میں دوائی تھے کھانی تھی، تو وہ تھیم کو فالو کرنا تھا نا، اس نے اور لیٹ کر دی۔ وہ دوائی کا یہ مطلب نہیں کہ دینے میں کھانی تھی، مراد یہ ہے کہ فوراً کھانی تھی۔ وہ بنو قریظہ والا بھی یہ معاملہ ہوا، فقہ الحدیث یہ تھا۔ جی ناظرین دیکھ لیا آپ نے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو کچھ نہیں کہہ رہے تو مرزے کا کیا حق بنتا تھا کہ ایک بڑھیا کا لطیفہ ان صحابہ پر فٹ کرنے کا جنہوں نے قریظہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھی تھی، یعنی ان کے فہم پر مرزا طنز کرتے ہوئے یہ لطیفہ فٹ کر رہا ہے اور مسکرا رہا ہے، تو کیا مرزا اپنے اس طرز پر اپنے اس بیان پر بھی معذرت کرے گا یا نہیں، اپنا یہ بیان واپس لے گا یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ بھی مرزا کے جو سینکڑوں بلنڈرز ہیں، جھوٹ ہیں، الزامات ہیں اور بے ادبیاں ہیں، ان پر مرزا کب توجہ کرے گا؟ ان سے مرزا کب معذرت کرے گا؟ کب اعلانیہ رجوع کرے گا؟ اسی طرح چند دن پہلے ایک ویڈیو میں مرزا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقابل اور موازنہ ایک کافر کے ساتھ کیا، فیصد کے انداز میں، فیصد بنا کر۔ بہرحال میں نے تو اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ جہاں غلامی کو ختم کرنے میں 70% کنٹریبیوشن نبی علیہ السلام کی ہے، تو 30% ابراہم لنکن کی بھی ہے، جو امریکن پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے آفیشلی اس کو اناؤنس کر کے دنیا سے ختم کیا، تو یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ کیا مسلمان ہونے کے ناطے یہ تصور کر سکتا ہے، یہ سوچ سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقابل، موازنہ ایک کافر کے ساتھ اس انداز میں کیا جائے، فیصد بنا کر کیا جائے؟ نعوذ باللہ۔ کیا مرزا اپنے اس بیان کو بھی واپس لے گا یا نہیں؟ اس پر معذرت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ مرزا کے شاگرد بھی انصاف سے بتائیں کہ ہم نے صرف 3 نمونے اس کلپ میں پیش کیے ہیں، کیا ان 3 میں مرزا کو معذرت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اپنا یہ بیان واپس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟